السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بک کے ہم نے اصطلاحات اور پہلا سبق پڑھ لیا تھا، اور اس کے بعد جو ہم پڑھیں گے وہ دوسرا سبق ہے، حرف تعریف اور تنکیر۔ یہ حرف تعریف اور تنکیر کا باب ہے، الدرس الثانی، حرف تعریف اور حرف تنکیر۔ اور جو پچھلا باب تھا وہ کلمہ کا تھا، کلمہ کی تعریف پڑھی تھی، اس کی اقسام کی اقسام تھی۔ اور یہاں پر ہے حرف تعریف اور حرف تنکیر۔ تو اس باب کو شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ الدرس الثانی، حرف تنکیر اور حرف تعریف۔ پہلا ہے، عربی میں اسم نکرہ پر عموماً تنوین پڑھی جاتی ہے، اس حالت میں اس تنوین کو حرف تنکیر سمجھا جاتا ہے۔ اب بتا دیا انہوں نے کہ عربی میں جو اسم نکرہ پر جو ہم تنوین ہوتی ہے ہمیشہ، تو اس تنوین کو حرف تنکیر سمجھا جاتا ہے۔ اور اردو میں جو اس کا ترجمہ ہوتا ہے، کوئی ایک یا کچھ کیا جاتا ہے، یعنی رجل کوئی ایک مرد یا ایک مرد، ماء کچھ پانی، مگر ہر جگہ تنوین کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر تنبیہ کے طور پر بتا دیا کہ بعض اوقات اس میں علم پر بھی تنوین آتی ہے، جیسے محمد، عمر، زید۔ اب یہ اس میں علم ہے، اور اس میں علم کیا ہے؟ معرفہ ہے، تو معرفہ پر بھی کیا تنوین آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس تنوین کو حرف تنکیر نہ سمجھیں۔ بات بتا دیا قاعدہ پہلا کہ حرف تنکیر، حرف اسم نکرہ پر جو تنوین آتی ہے، جیسے رجل کے اوپر جو یہ تنوین آ رہی ہے، یہ تنوین کیا ہے؟ حرف تنکیر ہے۔ اور پھر بتا دیا کہ بعض جگہ اس میں علم جو ہے بتایا تھا، یہ اس میں معرفہ کی قسم میں سے ہے، اس میں بھی آتا ہے تنوین، تو اس تنوین کو حرف تنکیر نہیں کہیں گے۔ پھر دوسرا قاعدہ ہے ہمارے پاس، الف لام عربی کا حرف تعریف ہے، جسے لام تعریف بھی کہتے ہیں۔ لام تعریف کسی اسم نکرہ پر داخل ہو تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، اور اسے معرفہ معرف باللام کہتے ہیں، یعنی لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا کہتے ہیں۔ چنانچہ فرسن کوئی ایک گھوڑا۔ اب یہ کیا تھا؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا پہلے سبق میں بھی کہ الف لام کو کس طریقے سے وہ معرفہ ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ایک اسم نکرہ ہے، اب اس کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگا دیا، تو اس الف لام کو کیا بولتے ہیں؟ لام تعریف بولتے ہیں۔ اور عربی کا الف لام عربی کا حرف تعریف ہے، جسے لام تعریف کہتے ہیں، یعنی اسے حرف تعریف اور لام تعریف دونوں کہتے ہیں۔ اب یہ فرسن تھا اسم نکرہ، اب اس پہ الف لام لیا ہے، الفرس ہو گیا، یعنی مخصوص گھوڑا، اس میں معرفہ، یعنی یہ نکرہ تھا، اس پہ الف لام آیا، اس لام کو حرف لام یا لام تعریف اور حرف تعریف بھی کہتے ہیں، اور یہ مخصوص گھوڑا ہو گیا، تو یہ اس میں معرفہ ہو گیا۔ اور تیسرا قاعدہ ہمارے پاس، تنوین والے لفظ پر، یعنی جو بھی تنوین والا لفظ ہوگا اس پر جب الف لام داخل ہو تو تنوین کیا ہوگا؟ ساکت ہو جائے گا۔ چنانچہ اوپر والی مثال تم سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ کیا تھا؟ فرسن تھا، جب ہم نے اس پر الف لام لگا دیا، الفرسو کیا، تو یہاں سے تنوین ہٹ گئی اور یہ ایک جمع باقی رہا۔ انہوں نے بتا دیا تنوین والے لفظ پر، جب تنوین والے لفظ پر الف لام داخل ہو، الف لام داخل ہوا تو تنوین جو تھی یہاں پر وہ ساکت ہو گئی، اور جیسے اوپر کی مثال یہ والی، فرسن الفرسو۔ چوتھا قاعدہ ہے، معرف باللام کے ماقبل، یعنی پہلے جو کوئی لفظ آئے تو اسے کیا الف لام کے لام میں ملا کر پڑھنا چاہیے، یعنی کہ یہ بتا دیا کہ الف لام سے پہلے جو حرف ہوگا اس حرف میں کو الف لام کے جو لام ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، اور الف کو ہٹا دیا جائے گا۔ اب کیا ہے؟ اس وقت الف لام کا حمزہ، جسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں، تلفظ سے ساکت ہو جائے گا۔ اب ایک مثال بتا دی، مثال بتائی باب البیتی، یعنی کیا ہے؟ باب البیتی گھر کا دروازہ۔ اب یہاں پر الف لام سے پہلے جو حرف تھا، لفظ تھا، اس کو لام کے ساتھ ملا دیا، با کو لام کے ساتھ ملا دیا، اور الف کو حرکت ہٹا دی اور نہ اس کا ترجمہ کیا، تو اس الف کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ اور بتا دیا یہاں پر جو بابو البیتی پڑھنا غلط ہے، یعنی کہ الف کو اگر ہم لام کے ساتھ ملائیں گے اور پیچھے ایک لفظ ہے اس کو ہم الگ پڑھیں اور اس کو بعد میں
جیسے بابو البیتی، تو یہ پڑھنا غلط ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک تنبیہ کے لیے بات بتا دی۔ تنبیہ یہ بتائی، لام تعریف کے پہلے حرف ساکن ہو تو ساکن کو عموماً زیر لگا کر ملا دیتے ہیں، لیکن اگر کیا من کو زبر دیا جائے گا۔ اب جیسے ان ہے، اب ان سے پہلے الف لام، ان کے بعد الف لام والا حرف ہے، تو ان ساکن ہے، تو بولا کہ ان کا جو نون ساکن ہے اس کو زیر دے دیں گے، تو یہاں پر بھی انہوں نے زیر دے دیا، ان البیتی ہو گیا۔ لیکن یہاں بولا من کو نہیں دیں گے، من کو کیا دیں گے؟ زبر دیں گے۔ اب یہاں من تھا، چاہیے تھا من البیتی ہوتا، لیکن کیا انہوں نے بول دیا کہ من البیتی ہوگا، جو من ہے اس کے اوپر زبر آئے گا، یعنی گھر سے، من البیتی یعنی گھر سے پڑھیں گے۔ پانچواں قاعدہ ہے ہمارا، جب تنوین والا لفظ معرف باللام کے ماقبل ہو تو نون تنوین کو کسرہ دے کر لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، کسرہ دے کر لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اب مثال ہے زیدن، اب زیدن میں جو دو پیش ہیں اس کے بعد میں جو نون کی آواز آ رہی ہوتی ہے، جیسے دال دو پیش دن، یہاں لکھا ہوا بھی ہے زیدن، تو یہ نون کیا ہے؟ نون تنوین ہے، تو بتا دیا یہ جو نون تنوین کو ہے کسرہ دیں گے۔ اب زیدن کے بعد کیا؟ العالم ہو تو پڑھیں گے زیدن العالم، یعنی جو دال کا جو تنوین کا جو نون تھا، نون تنوین، اس کو کسرہ دے دیں گے، تو یہ ہو گیا علم والا زید۔ پھر ایک تیسری تنبیہ آ رہی ہے، تنبیہ کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ ابن لڑکا، ابنۃ لڑکی، اور اسم نام کا الف بھی حمزۃ الوصل ہے، جو ماقبل سے ملنے کے وقت گرا دیا جاتا ہے، جیسے ہوا ابن، وہ ایک لڑکا، ہوا ابن میں کیا تھا؟ ابن تھا، تو الف کیا ہے؟ حمزہ وصل ہے، یعنی کہ اس کو بھی ماقبل والے حرف کے ساتھ جب مل رہا ہو تو اس کو بھی گرا دیں گے، تو یہاں پر بھی الف کو گرا دیا اور واؤ کے زبر کو با کے ساتھ ملا دیا، ہوا ابن، وہ ایک لڑکا، ھذا اسم، یہاں بتایا کہ اسم کا جو الف ہے وہ بھی حمزۃ الوصل ہے، تو یہاں پر بھی اسم کا الف گرا کر زا کو سین سے ملا دیا، ھذا اسم، یہ ایک نام ہے۔ زیدن کے ساتھ آیا ابن، جیسے زید ابن، زید ایک لڑکا ہے، تو یہاں پر بھی ابن کے الف کو گرا دیا اور جو زید کے دال کو ہے وہ کسرہ دال کے اوپر جو تنوین تھی اس کے نون تنوین کو کسرہ دے دیا۔ حامد اسم، اب یہاں پر بھی کیا الف کو گرا دیا اور حامد ایک نام ہے۔ اب امن اور اسم پر الف لام داخل ہو تو الف لام کے لام کو زیر لگا کر با اور سین میں ملا کر پڑھو۔ اب یہاں پر کیا الابن کو الابن پڑھو، یعنی الابن ہے تو یہاں پر جو الف کے نیچے زیر ہے وہ لام کو دے دیں گے اور لام کا جو ساکن ہے وہ ہٹ جائے گا، تو یہ ہو جائے گا الابن، اس طریقے سے لکھا ہوا الابن، الاسم، الاسم ہے، الاسم کو کیا کریں گے؟ الاسم پڑھیں گے، یعنی کہ یہ جس طریقے کے لکھا ہوا ہے لام سین زیر لس، اگرچہ عام بول چال میں اس کا خیال کم رکھا جاتا ہے، لیکن بول چال میں تو کم رکھا جاتا ہے لیکن کیا اس کو اس طریقے سے ہی پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ چھٹا قاعدہ ہے، الف لام جب ایسے لفظ پر داخل ہو جس کا پہلا حرف شمسی ہے تو الف لام کا لام حرف شمسی میں مدغم ہو جاتا ہے، یعنی تلفظ کے وقت لام کے بجائے حرف شمسی ہی کا تلفظ ہوتا ہے، یعنی کہ بتا دیا۔ اب جیسے الشمسو ہے، اب یہاں پر جو لام ہے یہاں پر لام کو نہیں پڑھا، اب لام کے بجائے کیا شین میں مدغم ہو گیا لام، تو یہ ہو گیا الشمسو۔ ایسی صورت میں لام پر جزم نہیں لکھی جاتی بلکہ حرف شمسی پر تشدید لکھی جاتی ہے، مثال کے طور پر الشمسو سورج، الرجل وغیرہ۔ اب یہاں پر کیا تھا؟ الرجل بولنا چاہیے تھا، لیکن کیا یہ قاعدہ ہے کہ حرف شمسی آ گئے، تو رو جو ہے وہ حرف شمسی ہے تو اس لیے لام کو مدغم کر دیں گے رو میں، یعنی کہ رو کو تشدید کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب بتا دیا حرف شمسی یہ ہے تا، ثا، دال، زال، رو، زا، سین، شین، صاد، غاد۔ اس کے بعد جو حروف ہیں وہ سارے کیا ہے؟ حرف قمریہ۔ اب حرف قمریہ کون کون سے ہیں؟
تو ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں حروف قمریہ ہیں. اب وہ حروف کون کون سے ہیں؟ تو ایک جملہ ہے وہ یاد کر لو، اس جملے کے اندر جو جو حروف آ رہے ہیں وہ سارے حروف قمریہ ہیں. اور وہ جو جملہ یہ ہے میں آپ کو لکھ کے بتا دیتی ہوں. یہ حق کا خوف عجب غم ہے. یہ جملہ ہے کہ یہ سارے جتنے بھی حرف اس جملے کے اندر آ رہے ہیں، ہا، قاف، کاف، الف، خا، واو، فا، عین، جین، با، غین، میم، ہا، یا، یہ جتنے بھی حروف ہیں یہ سارے کیا حروف قمریہ ہے. یہاں پہ انہوں نے بتایا نا حروف قمریہ ہیں. جیسے الجمل، اب الف لام کے بعد جیم آ رہا ہے، اور یہ رہا حق کا خوف عجب غم میں جیم، عجب میں عین کے بعد جیم جو ہے یعنی یہ حروف قمریہ. اسی طریقے سے دوسری مثال انہوں نے دی ہے. ایک تو یہ ہو گئی القمر، ایک الجمل ہو گئی اور دوسری القمر ہوا یعنی قوف. اب اس جملے میں ہا، قوف یہ رہا حق میں. تو یہ جتنے بھی اس جملے میں حرف آ رہے ہیں وہ سارے حروف قمریہ ہیں. دیکھو تا، ثا، دال، زال، ان میں سے کوئی بھی اس جملے کے اندر نہیں آ رہا. تو حروف قمریہ یہ حرف ہے. اب اگر ان کے بعد کیا آئے گا، وہ حروف قمریہ سے پہلے الف لام آئے گا تو اس لام کو پڑھیں گے. اور جو حروف شمسیہ یعنی تا، سا، دال، زال وغیرہ ان میں لام کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ جو اگلا حرف شمسیہ ہوگا اس کے ساتھ مدغم کر دیں گے یعنی کہ اس پر تشدید آ جائے گا، جیسے الشمس، الرجل وغیرہ. اور پھر اس کے بعد بتایا حروف شمسیہ یہ ہیں بتا دیے اور حروف قمریہ بتا دیا. اب اس کے بعد کیا ہے، مسئلہ الفاظ نمبر 1، تنبیہ نمبر 4 ہے ذیل کے اسموں پر حرف تعریف لگا کر بھی تلفظ کرو. اب جیسے انسان ہے، اب انسان میں کیا الف آ رہا ہے، تو الف کیا ہے حرف قمریہ ہے، تو اس لیے اس کے شروع میں جو الف لام آئے گا اس لام کو پڑھیں گے الانسان. جیسے بیتن ہے البیتن، تمرن التمر، یہ تا جو ہے وہ حرف شمسیہ ہے. یہاں پر انہوں نے یہ دیکھو تا دال زال میں تا جو ہے وہ حرف شمسیہ ہے، تو یہاں پر ہم تا پر تشدید لگا دیں گے. التمر الجاہل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو جیم ہے وہ کیا حرف قمریہ ہے اور حرف قمریہ سے پہلے الف لام آئے تو اس لام کو پڑھا جائے گا. اسی طریقے سے یہ سارے ہیں اور یہاں پر بھی ہیں، یہ سارے حرف ہیں اور ان کے جو معنی آگے لکھے ہوئے ہیں یہ یاد کرنا ضروری ہے. یہ بہت زیادہ عربی سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اب یہ الفاظ کون کون سے ہیں، انسان آدمی کو کہتے ہیں، بیتن گھر، تمرن کھجور، ثمر پھل، جاہل بے علم کو بولتے ہیں، حسن اچھا خوبصورت، اور خبز روٹی، درس سبق، ذنب گناہ، رسول پیغمبر، زکوٰۃ، سہل یعنی آسان. سہل کا ترجمہ ہے آسان عربی میں. شیء چیز، صلاۃ نماز، ضوء بولتے ہیں روشنی کو، چمک کو، طیب اچھا، پاک. نیکسٹ ہے ظالم ظلم کرنے والا، عادل انصاف کرنے والا، غفور بڑا بخشنے والا، فاسق بدکار، قبیح برا بدصورت، کریم بزرگ سخی، لبن. اب یہ جو آخر میں تنوین ہے اگر عربی بولتے ہوئے لبن اس طریقے سے بولیں گے. اب لبن کا ترجمہ ہے دودھ. اور نیکسٹ ہے ماء پانی، نہار دن، ولد لڑکا، حر بلہ یعنی بلی کی مذکر، یوم دن. اب یوم اور نہار دن دونوں کا دن ہے لیکن یہاں پر کسرہ. یومن بولتے ہیں پورے دن کو یعنی اگلا دن، اس طریقے سے جو بولتے ہیں نا وہ پورا 24 گھنٹے کو مراد. اور نہار دن کا مطلب ہے دوپہر کا وقت. اور یعنی اور کا ترجمہ ہوتا ہے، او یا کے ترجمے میں آتا ہے. اس کے بعد ہماری مشق شروع ہو جا رہی ہے جو کہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. اب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. لائک، کامنٹ، شیئر، سبسکرائب مسٹ کر لیں اور اللہ حافظ.